السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہد۔ ایک کسان ایک گاؤں کے اندر رہتا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ وہ خود پڑھا لکھا نہیں تھا، نہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود عقل مند وہ بہت زیادہ تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے اس فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنا علم نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا شعور نہیں ہے، کیوں نہ ہم اپنے دونوں بچوں کو ایک ایسے مدرسے کے اندر ڈال دیں جہاں سے یہ عالم دین بن جائے اور کل کو یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، اور ہمارے پیچھے جب ہم دنیا سے چلے جائیں یہ ہمارے پیچھے دعائیں ہمارے لیے کرے، ہمارے لیے جنت کا سبب بن جائے۔ تو بیوی نے اپنے خاوند کی بات پہ اتفاق کرتے ہوئے کہا یہ تو ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اگرچہ ہم خود نہیں پڑھے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو پروجنی ہے، جو آف سپرنگ اولاد ہے، اس کو ہمیں پڑھانا چاہیے تاکہ یہ کل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، اور کل کو یہ بیٹھ کے کما سکے، اپنا کھا سکے، کسی کی روٹی پہ، کسی کے ٹکڑوں پہ یہ پڑھ نہ سکے۔ تو اس کسان نے اپنے بچوں کو کچھ دن کے بعد مدرسے کے ایک قاری صاحب کے پاس لے کے آیا اور قاری صاحب سے ملا، کہا قاری صاحب یہ میرے 2 بیٹے ہیں، ہم نہیں پڑھے ہیں لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھے انسان بن جائے، آپ ان کو اچھے انسان بنا دیں۔ اور کتنا ٹائم لگے گا قاری صاحب نے یہ بتایا، ان کے والد کو یہ بتایا کہ 2 سال کے اندر یہ حافظ بنیں گے اور یہ اچھے انسان بھی بنیں گے، آپ آفٹر 2 ایئرز کے بعد آپ ان کو آ کے لے جا سکتے ہیں۔ تو باپ نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں انسان ہی چاہیے، ہمیں ان کا ایک اچھا فیوچر چاہیے، ہمیں ان کے اچھے بیہیویئر کو چاہیے، ہمیں ان کا اچھا ایک بیہیویئر چاہیے، یہ فرما بردار چاہیے، یہ ہر ایک کی بات سننے والے اور بات کو سمجھنے والے چاہیے، یہ دنیا کی سوجھ بوجھ رکھنے والے چاہیے، یہ دنیا کو جاننے والے چاہیے، یہ دین کو اور دنیا کے علم کو جاننے والے چاہیے۔ تو باپ ان کے پاس تھوڑی دیر رہنے کے بعد قاری صاحب سے اجازت چاہ کے چلا جاتا ہے۔ اب انہی 2 سالوں کے دوران یہ گھر میں بھی جایا کرتے تھے ملنے کے لیے، اور باپ بھی ان سے ملنے آتا تھا۔ اب 2 سال گزر جانے کے بعد اب باپ نے ان کو گھر لے کے جانا تھا، اپنی بیوی سے کچھ چیزیں تیار کروائیں قاری صاحب کے لیے تاکہ وہ ایک تحفے کے طور پہ دی جائے۔ اب باپ نے سارا کام کیا اپنا کہ میں رات وہیں پہ رکوں گا بیٹوں کے پاس، اور اگلے دن میں اپنے بیٹوں کو لے کے آؤں گا۔ اب جب سارا کام کرنے کے بعد، یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد باپ گیا مدرسے کے اندر، تو بیٹے ملے بڑی خوشی کے ساتھ۔ رات ہوئی نا تو ایک بیٹا آ کے پاس بیٹھ گیا، دوسرا بھی پاس بیٹھا، باتیں کرنے لگے۔ تو ایک باپ کے پاؤں دبانے لگا، تو باپ کو لگا کہ یار علم جو ہے نا وہ بچوں میں کنورٹ ہوا ہے، یہ علم کی وجہ سے یہ کام چل ہوا ہے، یہ اس کو اپنے باپ کی خدمت کو بھی پتہ چلا ہے کہ میرا والد صاحب ہے وہ اتنی دور سے آیا ہوا ہے، وہ تھکا ہے۔ اب صبح ہوئی نا تو نماز پڑھنے کے بعد قاری صاحب سے رخصت چاہنے لگے۔ تو باپ نے کہا قاری صاحب سے، استاد سے کہا کہ اگر آپ غصہ نہ کریں تو میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، آپ کی اجازت طلب چاہیے۔ تو قاری صاحب نے بڑے فخر سے کہا کوئی بات نہیں، آپ ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ یہ
کس طرح کا یہ ٹیسٹ لے گا، پڑھ لکھا تو یہ ہے نہیں، لیکن وہ بڑا عقل مند تھا۔ اس نے کہا کہ محترم استاد قاری صاحب، دو بکٹس چاہیے، 2 بالٹیاں چاہیے، بڑی بالٹیاں چاہیے۔ اب وہ بالٹیاں اس کو دے گی۔ اپنے بیٹوں سے کہا، باپ نے کہا کہ اے بیٹے، ایک بالٹی ایک بھائی پکڑ لے، ایک بالٹی دوسرا بھائی پکڑ لے، اور پانی لے کے آنا ہے۔ اب اس میں شرطیں ہیں، پانی کہاں سے لے کے آنا ہے۔ پانی کسی جگہ پہ کھڑا نہ ہو، وہاں سے نہیں لے کے آنا۔ کوئی بارش کا پانی وہاں سے نہیں لے کے آنا۔ کسی ٹیوب ویل کے پانی چل رہا ہو وہاں سے نہیں لے کے آنا۔ کسی پمپ سے، کسی نلکے سے، کسی ٹوٹی سے، کسی ایسی جگہ سے پانی نہیں لے کے آنا جہاں آپ کو کھڑا مل جائے، آپ کو وہاں پہ وہ پانی رکا ہو یا کسی جگہ پہ وہ ہو، موجود ہو، تو وہاں سے نہیں لے کے آنا، اپنے پانی لے کے آنا ہے۔ صبح کا ٹائم ہے، اس وقت گندم کا موسم تھا۔ اب دونوں بھائی پانی لینے کے لیے چل پڑے، باپ کی اس بات کو مان کر۔ اب ایک الگ راستے میں ہے، ایک الگ راستے کی طرف جا رہا ہے۔ اب ایک بھائی سوچ رہا ہے کہ کہاں سے لے کے آئیں پانی، یہ کس طرح کا ٹیسٹ ہے، اور دوسرا بھائی بھی اب دور جا کے وہ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں الگ الگ۔ ایک بھائی کے ذہن میں آتا ہے کہ صبح کا ٹائم ہے، تو والد صاحب نے یہ کہا کہ پانی کسی ایسی جگہ سے نہیں لے کے آنا جہاں سے کو آسانی سے مل جائے، تو کہاں سے لے کے آنا ہے۔ اسے ایک سوچ آئی، دیکھا کہ گندم کے اوپر شبنم پڑی ہوئی ہے، کہا یہ بھی تو پانی ہے۔ اب اس نے اپنی قمیض کو اتارا، قمیض اتار کر کے وہ اس کے اوپر ایسے کر کے پھیرنے لگا، ایسے کر کے اس کے اوپر، تو وہ قمیض چند منٹوں میں شبنم سے تر ہو جاتی تھی اور بھر جاتی تھی۔ تو اس طرح کر کے اسے رنچ کر کے، نچوڑ کر کے وہ بالٹی باہر لے کے آ گیا، اور دوسرا بھائی وہ بھی باپ کے پاس پہنچ گیا۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا بھائی بھی پہنچ گیا، وہ پانی لے کر آیا، پہلا بھائی، دوسرا بھائی خالی آ گیا۔ اب جب یہ پتہ چلی کہ کون پانی لے کر آیا ہے، کون نہیں لے کر آیا، تو کہا قاری صاحب، اس ٹیسٹ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس بچے کو تعلیم دی اور اس بچے کو آپ نے تعلیم نہیں دی۔ اس نے اپنے علم سے کام لیا اور یہ سوچ کر کے یہ پانی بھر کے لے کے آیا، لیکن اس بچے کو سوچ ہی نہیں آئی کہ وہ پانی کیسے لے کے آئے۔ اتنی دیر میں نا وہ بچہ بول پڑتا ہے، کہا ہاں جی، یہ ابو جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس نے مجھے تو تعلیم نہیں دی، بٹ اس کو انہوں نے پڑھایا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کی بدولت آج دنیا نے بہت زیادہ ترقی کی۔ علم کی بدولت دنیا نے اتنی سہولتیں آپ پیدا کر دیں۔ علم کی بدولت آپ دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی نے کتنا کردار اہم ادا کیا ہے انسان کی زندگیوں کے اندر۔ یہ جو خوراک پوری کی جا رہی ہے، یہ جو کھانا پورا کیا جا رہا ہے، یہ علم کی تو بدولت ہے۔ علم کی بدولت انسان کو اٹھنے، بیٹھنے، بول چال کرنے کا طریقہ آتا ہے، یہ علم کی بدولت۔ لیکن ہمیں علم ہر ایک کو ایکولی دینا چاہیے، ایکولی دینا چاہیے۔ ان اساتذہ کے لیے یہ بات ہے کہ جو ایک اسٹوڈنٹ کو تو کافی اچھا سمجھتے ہیں اور دوسرے کو وہ کم تر سمجھ کر کے اس کی طرف کم فوکس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک روم کے اندر اگر 25 بچے بیٹھے ہیں تو 25 کے اوپر ہی ایک جیسا فوکس کیا جائے۔ اس میں کوئی یہ نہیں کہ وہ بچے کا مائنڈ کمتر ہے یا بچہ اس ایبلٹی کو رکھتا ہی نہیں کہ وہ پک نہیں کر پاتا، نہیں، اس میں کچھ نہ کچھ استاد کی بھی کمی ہوتی ہے، بچے کی ضرور کمی ہوتی ہے، اس کے صلاحیتوں میں ضرور کمی آتی ہے، وہ پڑھتا نہیں، کام چور ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس کو ایسے طریقے سے تیار کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی باتوں کو، اور آپ اس سے کنیکٹ ہو جائیں، آپ کی باتوں کو فالو کریں، آپ کی باتوں کو سمجھ پائیں، اس طرح آپ جڑ جائیں۔
ایکولی رہیں ہر ایک کے ساتھ، ایکولی ہر ایک بچے کے ساتھ ٹریٹ اچھے سے کریں اور ہر ایک کے ساتھ ایکولی ٹریٹ کریں، کسی کو ٹیرنائز نہ کریں، کسی کا زیادتی کا نشانہ نہ بنائیں، اور ان کو ایک سائیکولوجسٹ کے طور پہ برین کو اس کے مائنڈ کو ریڈ کر کے آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوئیں۔